عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، اس پر کچھ تفصیلات اور تنقیدی تفصیلیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بہار کے نئے وزیر تعلیم کو قومی ترانہ بھی یاد نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مچھلی پکانے میں ناکام ہوئی بہو تو سسرال نے کیا کر دیا اس کا۔ تہوار کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، چھٹ پوجا کی اجازت دینے سے دہلی ہائی کورٹ نے انکار کر دیا ہے۔ کیا حکومت مذہبی امتیاز کے سبب 4000 اردو ٹیچروں کی تقرری نہیں کر رہی ہے؟ یہ الزام کس نے لگایا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ ترکی میں کورونا کی صورتحال تشویشناک بن گئی ہے۔ سعودی عرب میں پہاڑی غاروں میں پتھروں اور گارے سے بنے 300 سال پرانے گھر کی بات کریں گے تو لداخ میں ہندوستان کی کیا تیاری چل رہی ہے چین سے نمٹنے کے لیے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ بیوی بے وفا ہے یا نہیں، اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کا ایک رپورٹ آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ادھر اسرائیل نے شام پر حملہ کیا ہے تو یہی خبر اس وقت عراق سے بھی آ رہی ہے، ایک میزائل حملے میں ایک بچے کی ہلاکت، کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی۔ سویڈن میں جو برقعے کی پابندی، حجاب کی پابندی تھی، اس کو کالعدم قرار دینے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے بہار کی بات کر لیتے ہیں۔ نتیش کمار حکومت میں نئے وزیر تعلیم بنے میوا لال چودھری لگاتار اپوزیشن پارٹیوں کے نشانے پر آ چکے ہیں۔ میوا لال پر بدعنوانی کے الزامات ویسے بھی لگ چکے ہیں، جس کو لے کر لگاتار ان کی تنقید ہو رہی ہے، لیکن اب ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ہندوستان کا قومی ترانہ یعنی جن گن من غلط الفاظ کے ساتھ گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو مہاراشٹر کانگریس کے سینئر لیڈر سنجے نیروپم نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا ہے، جو اس وقت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اس کو آواز سے سنیں اور اندازہ لگائیں کہ وزیر تعلیم کے کیا حالات ہیں بہار میں۔ गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिंद हिमाचल गाए गंगा उछल रंग तिरंगा जय हो जय हो जय हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे تو یہ ہے ناظرین، ہم لوگوں کو جو قومیت سکھاتے ہیں، وطن پرستی سکھانے کے لیے آتے ہیں، اس پارٹی کے نیتاؤں کا یہ حال ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ تعلیم کس انداز سے پیش کی جائے گی طلباء کو، جس کو جو ہے قومی ترانہ ہی یاد نہیں ہے۔ بہرکیف آئیے آگے چلتے ہیں۔ مچھلی پکانے میں ناکام ہوئی بہو تو سسرال والوں نے قتل ہی کر ڈالا۔ بہار کے ضلع سپول میں ایک حیران کرنے معاملہ سامنے آیا۔ یہاں پر سسرال والوں نے بہو کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کیونکہ وہ مچھلی نہیں بنا پائی۔ بہو کا قتل کرنے کے بعد سسرال والوں نے اس کی لاش بورے میں بند کر کے ندی کے پاس پھینک دی۔ جب مائکا والوں کو کچھ شبہ ہوا تو پولیس سے شکایت کی۔ شکایت درج کیے جانے کے بعد پولیس نے خاتون کی تلاش شروع کر دی اور ندی کے پاس سے لاش برآمد ہوئی۔ خاتون کی شناخت کے بعد پولیس نے ملزم شوہر سمیت دیگر سسرال والوں کے خلاف FIR درج کر لیا ہے۔ تو ناظرین یہ حالات ہیں، رپورٹ لمبی ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کہ انسان حیوان کیسے بن جاتا ہے، اور ایک خاتون کو بیاہ کر جس کو لایا گیا صرف مچھلی نہ بنانے آنے کی صورت میں اس کو کاٹ ڈالا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس قدر حیوانیت اور درندگی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ مقتولہ کے والد نے پولیس کو بتایا کہ مارچ 2020 میں بیٹی کی شادی ساتن پٹی پنچایت کے ڈھانڈا باشندہ املیش پاسوان کے بیٹے شیویش پاسوان کے ساتھ ہوئی تھی، اور خاتون کی شناخت سنیلا دیوی کے طور پر ہوئی ہے، اور اس طرح سے جو ہے یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے چھٹ
छठ पूजा की इजाज़त न देना दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से। जी हाँ, कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली हाई कोर्ट ने कौमी राजधानी में दरिया और तालाबों के घाटों पर अवामी छठ पूजा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अर्जी गुजार दिल्ली में कोरोना के हालात से लाइल्म है, नीज किसी भी मजहब में त्यौहार मनाने के लिए आपको सबसे पहले जिंदा रहना होगा। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कौमी राजधानी में अवामी तौर पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हुकूमत के मातहत काम करने वाले अथॉरिटी के चेयरमैन के इस फैसले पर बीजेपी और पूजा कराने वाली कुछ कमेटियों ने एतराज़ जाहिर किया था। बादशाह इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। मुताल्लिका अर्जी पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने चेयरमैन DDMA के हुक्म को बरकरार रखते हुए अवामी पूजा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से ये तंजीमें और कुछ बीजेपी की ज़ैली तंजीमें नाराज़ नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, क्या उत्तर प्रदेश में मजहब की बिना पर, मुसलमान होने की बिना पर 400 बल्कि 4000 उर्दू टीचरों की क्या तकर्री नहीं हो रही है? ऐसा एक इल्ज़ाम लगाया है डॉक्टर अय्यूब ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश हुकूमत मजहबी इम्तियाज़ के सबब हाईकोर्ट की हिदायत के बावजूद 4000 टीचरों की तकर्री नहीं कर रही है, जबकि दीगर 69,000 टीचरों की तकर्री की जा रही है। हुकूमत का यह रवैया आइन के खिलाफ है। पीस पार्टी उर्दू टीचरों की तकर्री के लिए हर आइनी लड़ाई लड़ेगी। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अय्यूब सर्जन ने जारी प्रेस रिलीज के जरिए मज़कूरा तासुरात का इजहार किया है। डॉक्टर अय्यूब सर्जन ने कहा कि हुकूमत फिस्ताई ताकतों को खुश करने के लिए मजहब की बुनियाद पर उर्दू टीचरों की तकर्री पर कदगन लगा दिया है और हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी ज़बान होने के बावजूद हुकूमत उसकी तरक्की के बरअक्स मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज़ कर रही है। हुकूमत RSS के एजेंडे पर काम कर रही है। चूंकि उर्दू ज़बान ज़्यादातर मुस्लिम पढ़ते हैं, इसलिए फिस्ताई बुनियाद पर हुकूमत को एतराज़ है। जो हुकूमत आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लेकर उसके बाद आइन मुखालिफ काम करे, ऐसी हुकूमत को इख्तिदार में रहने का कोई हक़ नहीं है। इसको गैरत की बुनियाद पर फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस तरह कहते हुए डॉक्टर अय्यूब सर्जन ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी तफसीलात रखी हैं। नाज़रीन, वैसे भी यूपी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का जुल्म सितम अपना रही है वो जग जाहिर है, और वहाँ क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की जुल्म सितम है, इधर कुछ सालों से देखा जा रहा है, और बल्कि उसको खुल्लम खुल्ला वाज़ेह तौर पर कई अखबारात जली सुर्खियों में दे भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जाहिर सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ इस वक्त तुर्की में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है, और मरीजों की तादाद में इजाफा होने के बाद हुकूमत ने वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मंगल के रोज नई पाबंदियों का ऐलान किया ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। नाज़रीन, काबीना इजलास के बाद पाबंदियों का ऐलान करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि हम तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। कोरोना के केसेस और अमवात की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तैयब एर्दोगान ने भी कहा कि इस वीकेंड से रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू का निफाज रहेगा। नाज़रीन, उधर सऊदी अरब में पहाड़ी गारों में पत्थरों और गारे से बने 300 साल पुराने घर सामने आए हैं, जिसको लेकर के इस वक्त अलग किस्म की तफसीलात सामने आई हैं। सऊदी अरब के जनूबी मगरबी इलाके जाजान में अर्रैस के मकाम पर पहाड़ी गारों में 300 साल पुराने घरों के खंडरात और बाकियात आज भी मौजूद हैं, जो वहाँ पर इंसानों की रिहाइशगाहों का पता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तारीखी मकाम पर एक रिपोर्ट में रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 सदियां कबल जिबाल वार्रा की गारों में लोग अपनी रिहाइशगाहें बनाते। ये इलाका चट्टानों और दरख्तों से ढका हुआ है। ये पहाड़ी गार वहाँ के बाशिंदों को जंगी दरिंदों से तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद करते और मौसम की सर्दी और गर्मी से भी बचाते थे। गर्मियों में गार ठंडक का एहसास दिलाते और गर्मियों में गर्म रहते। एक मकामी शहरी मसरा अर्रैसी ने बताया कि इन पहाड़ी गारों में उनके वालिद ने अपना बचपन गुजारा। इससे कबल उनके दादा भी वही रह चुके थे। ये मालूम नहीं कि सबसे पहले इन गारों में किसने घर बनाए और ना ही इन घरों की हकीकी उम्र का अंदाज़ा हुआ है। ताहम ये तय है कि जिबाल अर्रैस में आज भी आबादी मौजूद है। अर्रैसी ने बताया कि इनके वालिद और दादा ने मजमूई तौर पर तकरीबन 300 साल का अर्जा गुजारा। इसमें 5 अफराद रिहाइश पजीर थे। अर्रैसी के बकौल उनके वालिद और भाई मुलाजिमत के लिए इस गारनुमा घर से निकलकर दूसरे शहरों में आबाद हो गए हैं, जो इस वक्त तारीख़ी हैसियत रखते हैं ये सारे घराने। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलूँ लद्दाख। सर्दियों में लद्दाख सेक्टर के दर्जे हरारत में हो रही भारी गिरावट
اور چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کوئی حل نہ نکل پانے کے درمیان ہندوستانی فوج نے چین کے پیپلز لبریشن آرمی کی کسی بھی حرکت سے نمٹنے کے لیے آگے کے علاقوں میں ہزاروں فوجیوں کے رہنے کے لیے جدید گھر تیار کر لیے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بدھ کو اطلاع دی ہے۔ ہندوستانی فوج کی موجودگی والی کچھ جگہوں پر سردیوں میں درجہ حرارت -40 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ اونچائی والے علاقوں میں سردیوں کے دوران 30 سے 40 فٹ تک برف پڑنے کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، فوج کے جاری کردہ ایک ویڈیو میں جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں ہندوستانی فوج کی تیاریوں کو صاف طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں فوجیوں کے لیے بستروں، الماریوں اور ہیٹروں کی سہولت سے کئی کمروں میں سنگل بیڈ ہیں، وہیں ایک رہائشی کمرے میں بنک بیڈ کا بھی نظم کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ مورچے پر موجود فوجیوں کی تعیناتی کے حساب سے ان کے لیے گرم ٹینٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، چونکہ چینی سرحد پر بہت زیادہ اس وقت جو ہے حالات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، ایسے حالات میں حکومت کی جانب سے مستقل رہائش کے لیے اور محفوظ رہائش کے لیے یہ حکومت کی جانب سے تیار کردہ گھر ہیں، تاکہ وہاں پر چین کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی دراندازی کو روکنے میں ہندوستانی فوج کامیاب رہے۔ ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں پریاگراج۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے تنازع کے ایک معاملے میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ بیوی بے وفا ہے یا نہیں۔ دراصل ہمیرپور کے رہنے والے جوڑے کا فیملی کورٹ سے طلاق ہو چکا ہے۔ طلاق کے 3 سال بعد بیوی نے مائکے میں بچے کو جنم دیا۔ بیوی نے دعویٰ کیا کہ بچہ اس کے شوہر کا ہے، جبکہ بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات ہونے سے انکار کیا۔ معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ شخص بچے کا والد ہے یا نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ کورٹ نے کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ بیوی بے وفا ہے یا نہیں۔ دراصل شوہر رام آسرے نے فیملی کورٹ میں ڈی این اے ٹیسٹ مانگ میں عرضی داخل کی تھی، لیکن فیملی کورٹ نے عرضی کر کے خارج کر دی تھی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس وویک اگروال کی سنگل بینچ نے اب یہ حکم دیا ہے کہ بیوی کا ڈی این اے ٹیسٹ اور بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے، تاکہ پتہ چل سکے کہ بیٹا کس کا ہے یا بچہ کس کا ہے، اور یہ بھی پتہ چل سکے کہ بیوی بے وفا ہے یا نہیں۔ ناظرین، ہائی کورٹ کی جانب سے آئے ہوئے اس فیصلے کے بعد ایک الگ ہی بحث اس وقت چل نکلی ہے سوشل میڈیا میں، اور اس بات کو لے کر کے الگ الگ قسم کے تبصرے اور تنقیدی تبصرے اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ اس بات کو لے کر کے بھی سوالات کھڑے کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بیوی کے وفائی پر شک کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرنا یا نہ کرنا، ان تمام چیزوں کو لے کر کے بحث جاری ہے۔ ناظرین، شوہر سے علیحدگی کے 3 سال بعد اگر بچے کا جنم ہوا ہے تو اس بات کو لے کر کے کورٹ نے جو فیصلہ لیا ہے اس کو لے کر کے جو ہے شاید یہ ممکن بن سکے کہ جو ہے بچہ کس کا ہے، اسی بات کو لے کر کے یہ ساری چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں اس وقت شام۔ اسرائیل کی فوج نے شام میں بشار الاسد انتظامیہ اور ایران کی پاسداران انقلاب فورسز سے منسلک قدس فورسز کے فوجی اہداف پر فضائی حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق اسرائیلی جٹ طیاروں نے قدس فورسز کے ڈپوؤں اور فضائی دفاعی سسٹموں سمیت 8 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ فضائی حملہ کل شام کی سرحد کی اسرائیلی طرف سے ملنے والے کثیر تعداد میں دھماکہ خیز مواد کے جواب میں کیا گیا ہے۔ تاہم اسد انتظامیہ سے منسلک خبر رساں ایجنسی صنعاء کے فوجی ذرائع کے حوالے سے شائع کردہ خبر کے مطابق اسرائیل نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں سے مقامی وقت کے مطابق سپہر 3:11 پر دمشق کے جنوب میں انتظامیہ کے بعض فوجی مقامات پر فضائی حملہ کیا تھا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلی فوج نے کل شام کی سرحد سے کثیر تعداد میں دھماکہ خیز مواد ملنے کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد سے جو ہے حملے کی تیاری کر رہا تھا، اور اسی حملے کے سلسلے میں آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شام پر حملہ ہوا ہے۔ ناظرین، ادھر عراق سے خبر آ رہی کہ یہاں میزائل حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں، عراق کے دارالحکومت بغداد میں میزائل حملوں کے نتیجے میں ایک بچہ ہلاک اور 5 افراد زخمی ہو گئے۔ حکومت عراق سے منسلک سیکورٹی میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق بغداد میں میزائل حملوں میں 4 میزائل گرین زون میں اور 2 میزائل طب سٹی ہسپتال اور زیورا پارک کے قریب گرے، جبکہ 1 میزائل فضا میں پھٹ گیا ہے۔ حملوں میں ایک بچہ ہلاک اور 5 افراد زخمی ہو گئے۔ یاد رہے کہ گرین زون میں امریکہ اور بعض دیگر غیر ملکی سفارت خانے اور سرکاری عمارتیں واقع ہیں، اور اس علاقے میں اکثر میزائل حملے ہوتے ہی رہتے ہیں، اسی میں سے ایک حملہ ہے۔ ناظرین، سویڈن کے اسکون نامی علاقے کے قصبے اسکوروپ کی بلدیہ کی حجاب پر پابندی کا قانون عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ معلوم کہ عدالت کے مطابق بلدیہ کا یہ فیصلہ ملک دستور اور مذہبی آزادی کے خلاف تھا، جس کے تحت اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔
याद रहे नाजरीन कि इस्कोरोक बल्दिया ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में 13 साल से कम उम्र बच्चियों की हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस पर इलाके में मौजूद प्रास्तामोस स्कूल के मुंतजिम आला मातियास लाइड होलम ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और उसके बाद अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। अब अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बल्दिया की जानिब से जो हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई थी बच्चियों पर, उसको जो है हटा दिया है और बच्चियों को हिजाब पहनने के लिए बाकायदा इजाज़त दे दी है। ये खबर आ रही है स्वीडन से। स्वीडन के स्कोन नामी इलाके में ये मामला पेश आया था। बैकअप नाज़रीन ने कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।